بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے نان مسلمز کے لیے مائنارٹی کارڈ کا آغاز کر دیا گیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ پروسیس کر کے دکھاؤں گا کہ آپ اس کارڈ کے لیے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو دو پارٹس پر مشتمل ہے۔ پہلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے اس کی اہلیت کے کون کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے۔ سیکنڈ پارٹ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کا اپلائی کر سب سے پہلے یہ کہتا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے احسن ایک مائنارٹی کارڈ کی تعداد 75,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کر دی گئی۔ نیکسٹ ہے مائنارٹی کارڈ کے حصول کے لیے اہلیت کا معیار۔ پنجاب کے رہائشی مسیح، ہندو، سکھ اور دیگر اقلیت مذاہب کے افراد درخواست دینے کے اہل ہیں۔ درخواست گزار کے پاس مؤثر کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر ہونا لازمی ہے۔ آپ کا شناختی کارڈ ہونا لازمی ہے۔ درخواست گزار خاندان کا سربراہ اور پنجاب کا رہائشی ہو۔ درخواست گزار کا پی ایم ٹی اسکور 45 جیسے ایم ٹی اسکور کے حصول کے لیے نزدیکی NSER اور BISP سروس سینٹر میں رابطہ کریں۔ لسٹ ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مائنارٹی کارڈ کے حصول کے لیے PMT اسکور کا حصول ضروری ہے، تاہم مائنارٹی کارڈ کی آن لائن رجسٹریشن فوراً مکمل۔ درخواست گزار کسی دوسرے پروگرام جیسے کہ PSPA یا BISP سے مالی امداد نہ لے رہا ہو۔ مطلوبہ اہلیت رکھنے والے افراد card.punjab.gov.pk پر درست قواعد کے اندراج کو یقینی بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے 1040 ہیلپ لائن پر دفتری اوقات میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے کہ اس کی آن لائن جو رجسٹریشن ہے 15 مئی 2026 سے لے کر 5 جون 2026 تک اس کی رجسٹریشن جاری رہے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے کہ رجسٹریشن کے لیے اگر آپ کو مزید کوئی بھی معلومات چاہیے 1040 پر آپ رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ 1 لاکھ مستحق اقلیتی خاندانوں کو سماہی 10,500 روپے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ توجہ، پہلے اور دوسرے مرحلے کے مستفید ہونے والے 75,000 خاندانوں کو دوبارہ درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محکمہ انسانی حقوق و اقلیت امور، حکومت پنجاب۔ نیکسٹ ہے کہ آپ نے اس میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کریں۔ گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے mcard.punjab.gov. یہ سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، یہ کہتا ہے یوزر نیم اینڈ پاسورڈ۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے رجسٹریشن کرنے کے لیے یہاں پر کہتا ہے سائن اپ، تو آپ سائن اپ کے بٹن پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر کہتا ہے آپ نے اپنی رجسٹریشن کرنی ہے۔ رجسٹریشن کرنے کے لیے سب سے پہلے کہتا ہے فل نیم، آپ اپنا مکمل نام لکھیں۔ اس کے بعد CNSE والے خانے میں اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں۔ اس کے بعد کہتا ہے نیٹ ورک، یہاں پر آپ نے اپنا نیٹ ورک سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر کہتا ہے موبائل نمبر، آپ اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد ای میل والے خانے میں Gmail لکھیں۔ ریلیجن والے خانے میں آپ نے اپنا ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کا ریلیجن ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے پاسورڈ، آپ نے اپنے اسٹرانگ سا پاسورڈ کریٹ کرنا ہے۔ اسی پاسورڈ کو کنفرم پاسورڈ والے خانے میں لکھ دیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے رجسٹر، یہاں پر آپ رجسٹر کے بٹن پر رجسٹر پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے سائن ان۔ آپ نے سائن ان کرنے کے لیے یہاں پر کہتا ہے یوزر نیم، آپ نے اپنا شناختی کا نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد پاسورڈ والے خانے میں پاسورڈ لکھیں۔ اس کے بعد لاگ ان کے بٹن پر لاگ ان پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے۔ یہاں پر کہتا ہے نیو ایپلیکیشنز، آپ نیو ایپلیکیشن میں نیو ایپلیکیشن اور پلس کے بٹن پر کلک لاگ ان پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا فارم شو ہوتا ہے۔ یہاں پر کہتا ہے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے علم کے مطابق تمام معلومات بہتر طور پر سچائی کے ساتھ فراہم کریں۔ اگر رجسٹریشن یا سروے کے وقت آپ کی طرف سے فراہم کردہ معلومات غلط یا جھوٹی ثابت ہوئیں تو آپ کے خاندان کو حکومت کے سماجی تحفظ یا فلاحی پروگرام کے تحت کوئی بھی فائدہ اٹھانے یا حاصل کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس باکس پر کلک کریں۔ اس کے بعد سیو کے بٹن پر کلک کریں۔ سیو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کہتا ہے ہمارے اس کے نشانات والے ڈیٹا فیلڈز درکار ہیں، انہیں بھرنا لازمی ہے، ان کے بغیر ڈاٹا محفوظ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے نیم آف ہیڈ آف فیملی، آپ نے جو بھی ہیڈ آف فیملی ہے، جو بھی گھر کا سربراہ ہے، اگر مرد ہے تو مرد کا یہاں پر ڈیٹا انٹر کرنا ہے، اگر عورت ہے تو عورت کا یہاں پر ڈیٹا انٹر۔ نیم آف ہیڈ آف فیملی، یہاں پر سربراہ کا نام لکھنا ہے، آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے فادر اور ہسبینڈ نیم، یہاں پر اپنے والد کا نام لکھنا ہے، والد۔ اس کے بعد کہتا ہے فادر اور ہسبینڈ نیم، یہاں پر جو بھی آپ نے ہیڈ آف فیملی بنایا ہے اس کے والد، یا اگر آپ فیمیل بنایا ہے تو وہ شادی شدہ ہے تو اس کے ہسبینڈ کا نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتے ہیں CNSE، یہاں پر شناختی کا نمبر لکھیں۔ اس کے بعد ری ٹائپ CNSE والے خانے میں شناختی کارڈ کو دوبارہ لکھیں۔ اس کے بعد CNSE ایشو ڈیٹ، یہاں پر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر شناختی کارڈ کی ایشو ڈیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی شناختی کارڈ کی ایشو ڈیٹ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے ایکسپائری ڈیٹ، یہاں پر اگر آپ شناختی کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ لائف ٹائم کے لیے تو یہاں پر آپ نے یس پر کلک کر دینا ہے۔ اگر لائف ٹائم نہیں ہے تو نو آپ
نو پر کلک کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے آپ نے یہاں پر ایکسپائری ڈیٹ کو بھی سلیکٹ کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے ایکسپائری ڈیٹ کو سلیکٹ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ سلیکٹ کر دینا ہے۔ یہاں پر سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے جینڈر، آپ نے اپنی جینڈر سلیکٹ کرنی ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ جینڈر آپ نے اس کی سلیکٹ کرنی ہے جس کو آپ نے ہیڈ آف فیملی بنایا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتے ہیں تاریخ پیدائش، آپ نے ہیڈ آف فیملی کی تاریخ پیدائش یہاں پر سلیکٹ کرنے، جو بھی تاریخ پیدائش ہیں وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے ڈیٹ اس طرح سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ریلیجن یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، مسیح ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں یا آپ کا دیگر کوئی بھی مائنارٹی ریلیجن آپ کا ہے، آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر دینا ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے نیشنلٹی، یہاں پر آپ نے اپنی نیشنلٹی سلیکٹ کرنی ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر پاکستانی سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد پلیس آف برتھ، یہاں پر آپ نے پلیس آف برتھ یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کا پلیس آف برتھ ہے وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد موبائل نیٹ ورک، یہاں پر آپ نے موبائل کا نیٹ ورک سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد موبائل نمبر میں یہاں پر آپ نے اپنے جو ہیڈ آف فیملی ہے اس کا یہاں پر موبائل نمبر لکھیں گے۔ اس کے بعد اسی موبائل نمبر کو دوبارہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے مارش اسٹیٹس، یہاں پر ہیڈ آف فیملی کا آپ نے مارش اسٹیٹس ان میرڈ تو ان میرڈ کر دیں، شادی شدہ ہے تو شادی شدہ کر دیں، بیوہ یا رنڈوا ہے تو بیوہ یا رنڈوا کر دیں۔ اس کے بعد طلاق یافتہ تو طلاق یافتہ یہاں پر سلیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے میچ اسٹیٹس سلیکٹ کرنے کے بعد ہیڈ آف فیملی کی، اگر آپ نے مرد کو ہیڈ آف فیملی بنایا پھر اس کی گھر والی کو یہاں پر آپ نے اس کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ اگر ہیڈ آف فیملی عورت ہے تو یہاں پر اس کے خاوند کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ اسپاؤس نیم میں یہاں پر آپ نے بیوی کا نام یہاں پر لکھنا ہے، اگر آپ ہیڈ آف فیملی میل ہے تو۔ اس کے بعد اس کے شناختی کا نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے چلڈرن، 18 سال سے کم عمر کتنے بچے ہیں، جتنے بھی بچے ہیں ان کی تعداد یہاں پر آپ نے لکھنی ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ 18 سال سے اوپر جتنے بھی بچے ہیں ان کی تعداد یہاں پر آپ نے لکھنی ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ٹوٹل یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل بچوں کی تعداد یہاں پر شو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد CNSE فرنٹ، آپ نے ہیڈ آف فیملی کا جو شناختی کارڈ ہے اس کی فرنٹ سائڈ کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد CNSE بیک، آپ نے ہیڈ آف فیملی کا CNSE کی بیک سائڈ کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد اپنے ڈیٹا کو تمام کو چیک کریں۔ چیک کرنے کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کہتا ہے ادرس ڈیٹیل، یہاں پر یہ کہتا ہے سب سے پہلے ہیلتھ ڈیٹیل، ہیلتھ کی اسٹیٹس یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے ہیڈ آف فیملی جو بھی ہے اس کا یہاں پر آپ نے ہیلتھ آف اسٹیٹس سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر اگر یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ نے نام لکھا ہے جو ہیڈ آف فیملی ہے اس کو کوئی بھی معذوری ہے، اگر ہے تو یس پر کلک کر دیں۔ اور یہاں پر کہ اگر کسی بھی قسم کی معذوری ہے، یہاں پر آپ کے سامنے معذوریاں شو ہو رہی ہیں، جو کسی بھی قسم کی آپ کی یہ معذوری ہے تو وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ سلیکٹ کر دینا ہے۔ اگر کسی بھی قسم کی معذوری نہیں ہے تو پھر آپ نہیں پر کلک کر دیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے جو بھی ہیڈ آف فیملی ہے اس کا یہاں پر کہتا ہے کہ کوئی دائمی بیماری ہے، دائمی بیماری ہے تو یس پر کلک کر دیں۔ یس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے شو ہو جاتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی بیماری اس کو ہے تو وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے۔ یہ جس طرح سے یہ سانس کی بیماری ہے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی بیماری نہیں ہے تو نو پر کلک کر دیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے ایجوکیشن سٹیٹس، آپ نے اس کا ایجوکیشن کا سٹیٹس یہاں پر لکھنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہتا ہے کیا کوئی سادہ اور مختصر جملہ سمجھ کر کسی زبان میں پڑھ سکتا ہے، اگر پڑھ سکتا ہے تو یہاں پر یس پر کلک کر دیں، اگر نہیں پڑھ سکتا تو نو پر کلک کر دیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے جو بھی اس کا نام ہے، یہ کہتا ہے کہ کبھی سکول جا کے پری اسکول کچی EC پروگرام میں گیا ہے، اگر گیا ہے تو یس پر کلک کر دیں۔ اور یہاں پر آپ نے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر گیا ہے تو یہاں پر اس نے کس کلاس تک تعلیم حاصل کی ہے، جہاں تک بھی آپ نے تو اس نے تعلیم حاصل کی ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اگر تعلیم حاصل نہیں کی تو نو پر کلک کر دیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے روزگار کی حیثیت کیا ہے، جو بھی پچھلے ایک ماہ میں اس کی روزگار کی حیثیت ہے، برسر روزگار ہے تو امپلائڈ پر کلک کر دیں، بے روزگار ہے لیکن کام کی تلاش میں تو یہ پہ سلیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد بے روزگار لیکن کام کی تلاش میں نہیں، جس طرح سے ریٹائرڈ، طالب علم، گھریلو خاتون، معذور وغیرہ، اگر اس طرح کی کیٹیگری ہے تو وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ سلیکٹ کر دینا۔ اگر آپ برسر روزگار سلیکٹ کرتے ہیں پھر یہ کہتا ہے کہ آپ کے بنیادی کام کی اوسط ماہانہ آمدنی کتنی ہے، جتنی بھی ماہانہ اوسط آمدنی ہے وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے لکھ دینا ہے۔ اگر برسر روزگار نہیں ہے پھر آپ نے بے روزگار یہاں پر لکھنا ہے۔ جو بھی کہ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے کرنٹ ایڈریس، جو بھی اس کا ایڈریس ہے وہ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے، جو بھی ڈویژن ہے وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سلیکٹ کر دینا۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے ڈسٹرکٹ، آپ نے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی ڈسٹرکٹ ہے یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر دینا ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے تحصیل، آپ نے یہاں پر تحصیل کو سلیکٹ، ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر کہتا ہے تحصیل، آپ نے تحصیل سلیکٹ کرنی ہے۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے ایریا، اگر وہ شہری علاقے میں رہتے ہیں تو آپ شہری علاقے میں، اربن یہاں پر سلیکٹ کر دیں، اگر دیہاتی علاقے میں رہتے ہیں تو یہاں پر رورل سلیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے یونین کونسل، یہاں پر آپ نے یونین کونسل کو سلیکٹ کریں، جو بھی آپ کی یونین کونسل ہے وہ سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد آپ نے مکمل ایڈریس یہاں پر لکھنا ہے، جو بھی آپ کا مکمل ایڈریس ہے
यहाँ पर पोस्टल एड्रेस वाले खाने में लिख दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि क्या आपका मुस्तकिल और मौजूदा पता एक जैसे, अगर एक जैसा है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो मुख्तलिफ हैं, फिर आपने अपना करंट और परमानेंट एड्रेस दोनों को अलग अलग यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सेव एंड नेक्स्ट, तो आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है रिव्यू, आपने अपने एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, अपने एप्लीकेशन को चेक करें कि कहीं पर कोई भी डाटा में कोई मिस्टेक है तो आप उसको चेक कर लें। चेक करने के बाद नेक्स्ट है, लास्ट में आपके सामने ऑप्शन शो होता है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से माइनॉरिटी कार्ड के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।